لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو شخص دوسروں سے، دنیاوی لوگوں سے، دنیا کے اشخاص سے آس لگاتا ہے وہ دھوکے میں ہے۔ اصل جو آس لگانی ہے، اصل جو نظر دوڑانی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہے۔ ہاں، دنیا انسان کے لیے دار الاسباب ہے کہ سبب کے طور پر یہ اس چیزوں کو لے سکتا ہے، انسانوں کو کہہ سکتا ہے، لیکن اصل مسبب الاسباب وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی کہ یہ ہر چیز جو نقشے نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کی محتاج ہے، کھانا بھوک مٹانے میں اللہ کی محتاج ہے، اسی طرح روشنی نکلنے میں اللہ کی محتاج ہے، اور رات کا اندھیرا آنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ نیند کا انسان کو آرام اور آرام کا سبب بننے میں اللہ کی محتاج ہے۔ جو دوائی ہم کھاتے ہیں کسی بھی مرض کے لیے، وہ دوائی معالج علاج بننے میں اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی بھی دنیا کا نقشہ ہم دیکھتے ہیں جن سے ہوتے ہوئے جیسا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ ایسی ذات ہے کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ کبھی ہم قرآن کو پڑھے تو ہمیں پتہ لگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، سجدوں کے لائق نہیں، معبود نہیں، صرف اور صرف اللہ ایک اللہ ہی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت کو نیند تو کیا، نیند جیسی کوئی چیز نہیں، اونگ تک نہیں آتی۔ اگر اللہ رب العزت ایسے ہوتے کہ جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تو کیا ہوتا؟ یہ آسمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے کہ بغیر ستون کے اللہ رب العزت کی قدرت سے اسی طرح قائم ہے، اور کبھی بھی ایک آسمان کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نیچے نہیں گرا۔ اللہ اکبر۔ اگر نیند یا اونگ آنے والی ذات ہوتی تو آج ہم اور آپ پانی کا گلاس یا کوئی بھی چیز پکڑتے ہیں، ہلکی سی بھی اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، اس سے وہ پانی گر جاتا ہے، یا وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز گر جاتی ہے۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے جب تک مریں گے، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بڑے چلے گئے ہیں، ان کے بڑے چلے گئے ہیں، ان کے بڑے چلے گئے ہیں، ایک عرصہ دراز سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں آسمان کا نظام جس طرح قائم ہے اسی طرح ہے۔ نہ رنگ میں تبدیلی آئی، نہ ہی اس سے کوئی پھٹن آئی، نہ ہی اس سے کچھ گرا۔ اللہ ایسی ذات ہے جو چیز بناتا ہے وہ پوری اور صحیح بناتا ہے۔ پھر اللہ وہ ذات ہے، ہم ایک عرصے سے دیکھتے ہیں جو رات سے دن کو ایسے کھینچ کر نکالتا ہے کہ رات کو اندھیرا اور اسی اندھیرے سے کھینچ کر دن کو نکال دیتا ہے، اور دن سے رات کو ایسے کھینچ کر نکالتا ہے کہ اس روشنی کو ہٹا کر اس پر اندھیرے کی چادر کو ڈال دیتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، ایسی لباس کہ ہر چیز کو اندھیرے میں گھیر دیتا ہے، اور اس اندھیرے کی وجہ سے آپ سکون کرتے ہو، نیند کرتے ہو، پورے دن کے کاموں سے تھک ہار کر پھر اس رب کے اس نعمت کو اپناتے ہوئے جب سوتے ہو تو اللہ تمہاری ساری تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا
کہ تم اس میں اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرو، معاش کو تلاش کرو، روزی کماؤ کہ تمہیں کوئی مشقت نہ ہو رات کے اندھیرے کی طرح۔ کسی بلب کی روشنی کی ضرورت نہیں، کسی غیر کی محتاجی نہیں، مگر ہم اس کے عکس چل رہے ہیں، الٹا۔ اللہ نے رات کو سکون کا سبب بنایا اور دن کو معاش کا۔ ہم راتوں کو 3 بجے، 2 بجے، 4 بجے تک جاگتے ہیں اور اسی طرح کی فحاشیوں میں، برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو یہ بڑی ہی بری بات ہے۔ اور پھر خصوصاً نوجوان، اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے اپنی اولادوں کو موبائل لے کر دے دیے ہیں۔ نوجوان نسل آج ہماری، کہا جاتا ہے کہ جس کے نوجوان صحیح ہوں گے اس کی پوری نسلیں صحیح ہوں گی اور وہ ملک بھی صحیح ہوگا اور وہ ملک بھی ترقی کرے گا، اور جس کے نوجوان خراب ہو گئے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو نوجوان بنیں گے، ہم اپنے نوجوانوں پر محنت کریں۔ جو والدین ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، بچے کی خواہش تو ہم نے پوری کر دی، موبائل لے کر دے دیا۔ بچے پہ پابندی بھی ہو کہ بیٹا اس ٹائم کے بعد آپ کو جاگتا ہوا نہیں دیکھوں، یا تو رات کے ٹائم آپ کا موبائل سے کوئی کام نہیں، موبائل میرے پاس جمع کرا کے سویا کرو گے۔ ہم اپنے اور بچوں کو دیکھیں نا، صحتیں بالکل خراب، دن میں ایسے کمزور، لاغر اور ایسے سست ہوئے ہوں گے، آپ کوئی کام کا کہو اس سے اچھے ایسے منہ بناتے، اس سے اچھے دل کرتے خود ہی جا کے کر لوں۔ کیوں؟ جب رات کی نیند پوری نہیں ہوئی، رات کی نیند پوری نہیں ہوئی، دن میں وہ بچہ کیا چست ہوگا؟ صبح جب اسکول جائے گا، کالج جائے گا، مدرسے جائے گا، اس کا دماغ سویا ہوا ہے، دماغ اس کا سویا ہوا ہے، لیکن اس کا جسم جاگ رہا ہے۔ دماغ جب سو گیا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے بچوں کی رات کی نیند کے اوپر بھی پوری توجہ دیں۔ رات کو بیٹا جب سونے کا وقت ہوگا 9 بجے یا 10 بجے، اصل تو یہ سونے کا ٹائم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب رات کو عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو 3 گروہ ہوتے ہیں۔